بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع لرنڈ ہیلپلیسنس کے بارے میں ہے، جسے میں نے کئی وجوہات کی بنا پر لاشعوری اور غیر حقیقی بے بسی کا نام دیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بے بسی کی حالت ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان کا اپنے حالات پر اختیار ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی مرضی کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ مثلاً ایک جسمانی طور پر معذور اور مفلوج انسان اپنے ارد گرد کے ماحول پر اثر انداز نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہے۔ اسے پانی کا ایک گھونٹ پینے کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہونا پڑتا ہے اور کھانا کھانے کے لیے بھی حالات کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ایک انسان جو اگرچہ جسمانی طور پر معذور نہ بھی ہو، اگر کسی خطرے میں گھرا ہوا ہو، مثلاً اگر ایک جنگل میں کسی شیر کے چنگل میں پھنسا ہو تو اسے اپنی جان بچانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور وہ قسمت کے آسرے پہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں اور عقل کے ہونے کے باوجود حالات کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے، کیونکہ وہ خود کو مکمل طور پر بے بس تصور کرتا ہے۔ اب اگر قسمت کوئی معجزہ دکھائے اور اس کو اس مشکل سے باہر نکالے سو نکالے، ورنہ وہ آدمی اپنی ناکامی تسلیم کر لیتا ہے۔ یہ تو تھا ایک ایسے انسان کا ماجرا جو واقعی ایسے حالات کا شکار ہو جو اس کو مکمل طور پر بے بس کر دیں۔ اس انسان کی بے بسی کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مکمل طور پر صحت مند، طاقتور اور عقل مند ہونے کے باوجود حالات کے آگے ہتھیار کیوں ڈال دیتا ہے۔ مگر اب آئیے ایسے انسان کا جائزہ لیں جو مکمل طور پر اپنے حالات پر مقتدر ہونے کے باوجود بھی مایوس ہو جاتا ہے اور حالات اگرچہ سازگار ہی کیوں نہ ہوں، وہ عمل کرنے سے اور اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے جانے سے کتراتا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد ایسا انسان ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ایسے انسان کے سامنے بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، مگر پھر بھی وہ مایوس رہتا ہے اور اپنی شکست آپ ممکن بناتا رہتا ہے۔ مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص ڈپریشن میں ہو تو اپنی زندگی میں بہت سارے وسائل اور مواقع ہونے کے باوجود بھی اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور عمل کرنے سے کتراتا ہے۔ وہ زندگی کو ایک منفی زاویے سے دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ بالکل بے بس ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کے حالات اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہے اور نہ ہی زندگی میں اس کو کوئی یقینی خطرہ ہے، تو پھر بھی وہ اپنی کامیابی یا نجات کی طرف قدم کیوں نہیں اٹھاتا اور خود پر ناکامی اور زوال کو کیوں مسلط کرتا رہتا ہے؟ اس کا جواب اس کی نفسیات میں چھپا ہے۔ سن 60 کی دہائی میں ماہر نفسیات مارٹن سلیگمن نے جانوروں پر کچھ تجربے کیے۔ اس نے اپنے تجربے میں پہلے ایک کتے کو محدود ماحول میں رکھ کر پہلے اسے گھنٹی کی آواز سنائی اور پھر معمولی سا بجلی کا کرنٹ دیا۔ یہ کتا مکمل طور پر تجربہ کرنے والے کے کنٹرول میں تھا اور اس ماحول سے فرار حاصل نہیں کر سکتا تھا، غرض یہ کہ بے بس تھا۔ مارٹن سلیگمن نے اس عمل کو کئی بار دہرایا، یہاں تک کہ اس کتے نے اپنے ذہن میں اس گھنٹی کی آواز کو اس ناخوشگوار تجربے یعنی کرنٹ کے ساتھ جوڑ دیا۔ جب جب اس کو گھنٹی کی آواز سنائی جاتی، تب تب اس کو کرنٹ کا ناخوشگوار تجربہ سہنا پڑتا۔ گویا کہ بے بسی کا احساس اس کے ذہن میں راسخ ہو گیا اور اس نے یقین کر لیا کہ وہ حالات کے آگے بالکل مجبور ہے۔ اس تجربے کے اگلے حصے میں مارٹن سلیگمن نے اس کتے کو ایک ایسے بڑے ڈبے میں رکھا جس کے 2 حصے تھے اور دونوں کے درمیان ایک چھوٹی سی آڑ یا دیوار تھی جس کو کتا آسانی سے پھلانگ سکتا تھا۔ مارٹن کا خیال تھا کہ اب کی بار اگر وہ گھنٹی بجائے گا تو کتا گھنٹی کی آواز سننے کے فوراً بعد اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے گا اور دیوار پھلانگ کر ڈبے کے دوسرے حصے میں چلا جائے گا۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ کتا وہیں کا وہیں بیٹھا رہا۔ وہ ہر بار صرف گھنٹی کی آواز سن کر ہی بے بس ہو جاتا اور کرنٹ سہنے کے لیے اپنا آپ خود پیش کر دیتا۔ اس کے برعکس مارٹن نے ایک نیا کتا لیا اور اس پر
یہی دوسرا تجربہ کیا، یعنی اس کو کرنٹ دینے کے بجائے سیدھا اس 2 حصوں والے ڈبے میں ڈالا تو نیا کتا اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ نکلتا اور چھلانگ مار کر ڈبے کے دوسرے حصے میں چلا جاتا۔ اس تجربے سے مارٹن نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ پہلا کتا چونکہ تجربے کے پہلے حصے میں لاشعوری اور غیر حقیقی بے بسی سیکھ چکا تھا، اس لیے اس کے ذہن نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ وہ حالات کے آگے مکمل طور پر بے بس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تجربے کے دوسرے حصے میں جب اسے حالات سے فرار ہونے کا موقع مل بھی گیا تو بھی سر تسلیم خم کر کے سختی کو برداشت کرتا رہا، جبکہ دوسرا کتا جس کے لاشعور نے اس بے بسی کو نہیں سیکھا تھا، جب اس کو تجربے کے دوسرے حصے سے گزارا گیا تو وہ آسانی سے حالات سے فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے حالات کے آگے ہتھیار نہیں ڈال دیے۔ انسانوں کا بھی یہی حال ہے۔ جب ہم انسان اپنی زندگی میں کچھ ناخوشگوار اور سخت تجربات سے گزرتے ہیں اور اس وقت ہم بے بس ہوتے ہیں تو ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم واقعی مکمل طور پر بے بس ہیں۔ لہٰذا جب ہمارے حالات بدل جاتے ہیں اور ہماری بے بسی ختم ہو بھی جاتی ہے، تب بھی ہم اپنی لاشعوری سوچوں کی وجہ سے زندگی میں آگے بڑھ نہیں پاتے۔ ہم حقیقت پسندی سے اپنے موجودہ حالات کا جائزہ لے نہیں پاتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ماضی کی طرح آج بھی نحوست، ناکامی یا خطرات ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ ہمارا لاشعور اس منفی سوچ کی زد میں رہتا ہے۔ اس امر کا ایک گہرا تعلق بچپن کے حالات سے بھی ہوتا ہے۔ عموماً بچپن میں جن لوگوں کو ناسازگار حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بچپن میں لاشعوری طور پر بے بسی کو سیکھ جاتے ہیں اور پھر ساری عمر وہ اس شکست خوردہ ذہنیت کا شکار رہتے ہیں۔ مثلاً جن بچوں کو والدین یا اساتذہ یا کسی اور کی طرف سے بہت حوصلہ شکنی یا مار پیٹ یا دھونس کا سامنا کرنا پڑا ہو، وہ بلوغت میں بھی کمزوری دکھاتے ہیں اور ساری زندگی حالات سے دب کر گزارتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو ایک مکمل اور با اختیار انسان بنایا ہوتا ہے۔ وہ بہت آسانی سے اپنے ارد گرد کے با اثر اور روبدار لوگوں کی ذہنی اور جسمانی غلامی اختیار کر لیتے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے لڑ نہیں پاتے اور نہ ہی اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر پاتے ہیں، جیسے ان کا وجود کوئی اہمیت ہی نہ رکھتا ہو۔ وہ حالات کی سختی کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور بہت آسانی سے اپنے آپ کو شکست کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ اس نفسیاتی عارضے سے لڑنے کے لیے تدابیر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کی جائیں گی۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔